أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد الحساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو افضل ترین اور بہترین دن ہے۔ وہ معروف اور مشہور حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال ان کا اجر یا ان جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ ان کے اجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی اور عمل نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بھی نہیں، جہاد بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، ہاں اگر کوئی بندہ مال جو اس کے پاس میسر تھا وہ اپنی جان لے کر میدان کارزار میں چلا جاتا ہے، وہ لڑتا رہتا ہے حتیٰ کہ مال بھی ختم ہو جاتا ہے اور شہید بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عمل ایسا ہے جو ان 10 دنوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ یہ حدیث میں تقریباً ہر سال ہی بیان کرتا ہوں اور بڑے جب سے دین کی تعلیم کی طرف لگے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ آج جو بات ذہن میں آئی ہے وہ پہلے کبھی نہیں آئی کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کے اندر کتنی عظمت، کتنا اجر اور کتنا اس کے اندر اعمال کا اللہ کریم نے اجر رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس حدیث میں یہ فرما دیا ہے کہ صرف ایک ہی عمل ہے۔ بات یہ سمجھ آئی ہے کہ میدان کارزار میں جانا یہ شاید دین کا عمل سمجھتے ہوئے مشکل ترین کام ہے، سب سے مشکل ترین کام ہے کہ جس کے بعد انسان کو پتہ ہے اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس میدان کے اندر شہید ہو سکتا ہے، واپسی کے چانس کم ہیں۔ یہ مشکل ترین کام ہے اور اس کے پاس مال بھی ہو، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے گا، اس کی صحت بھی، اس کی طاقت بھی، اس کی صلاحیت بھی جو لڑتے لڑتے لگائے گا وہ بھی اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے، حتیٰ کہ جان بھی اللہ کے راستے میں دے دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ایک طرف جہاد ہو، ایک طرف تمہاری جان ہو، ایک طرف مشقت والا تمہارا یہ کردار جہاد والا ہو،
ہر طرف سے بوچھاڑ گولیوں کی ہو، ہر طرف سے خطرات بمبوں کے ہوں، ہر طرف سے حملوں کے خطرات ہوں، ایک کیفیت وہ ہے، یا وہ اپنا لو یا 10 دنوں کے اندر اتنی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو کہ یہ عمل اس جیسا ہو جائے گا۔ یعنی اس کے مقابلے میں صرف سب سے مشکل ترین عمل وہی رہ جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ وہ سوکھا کام ہے یا یہ سوکھا ہے؟ دونوں میں کون سا کام ہے؟ 10 دنوں کے اندر انسان اگر محنت کر لے، مشقت کر لے اور اللہ کریم کو راضی کر لے، یہ آسان ہے ان دنوں کی نسبت یا اس کام کی نسبت۔ وہ بھی کرنا چاہیے، جب موقع ملے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن یہ وہ موقع ملتا ہے کبھی کبھار، اور جو ملے گا تو وہ آخری بار۔ یہ بھی ممکن ہے ملے تو آخری بار، یہ ہر سال ملتا ہے، یہ موقع ہر سال ملتا ہے، لہذا اس کے اندر بھرپور وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں کا اجر ہمیں مل جائے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہ بتائیں، یہاں بھی پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے مجھ سے سوال کیا گیا جمعے کے بعد، نماز کے بعد، کہ یہ آخری عشرہ جو ہے رمضان کا وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال کیا گیا، انہوں نے کہا رمضان کی آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی پھر وضاحت کرتے ہیں، اس لیے اس کی راتیں افضل ہیں کہ ان راتوں میں جاگ کر قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ان راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، وہ عظمت والی رات ہے، اس لیے آخری عشرے میں وہ افضل ہے۔ اور دن اس لیے ان دنوں کے اندر یوم ترویہ بھی آتا ہے، 8 ذی الحج بھی آتا ہے، یوم عرفہ بھی آتا ہے، یوم نہر بھی آتا ہے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر 3 یہ عظیم دن بھی آتے ہیں۔ اور یہ عشرہ دنوں کے اعتبار سے افضل ہے۔ بہرحال بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ سب سے افضل ترین دن ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری روٹین یہ ہے کہ جتنا نظر آتا ہے تھوڑا بہت وہ رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام تو نظر آتا ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کو نارملی ہماری ساری روٹین تقریباً ویسے ہی چلتی ہے، ان کے اندر کیے ہوئے اعمال بھی روٹین میں چلتے ہیں ہمارے، حالانکہ ان کی عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ پورے سال کے اندر اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنا اس دن میں کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے۔ یہ اتنا عظیم دن ہے، وہ اسی دن میں آتا ہے اور اسی عشرے میں آتا ہے، اور اس دن جو روزہ رکھ لیتا ہے وہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ دن بھی ہے۔ اور یوم نہر بھی وہ دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا وہ دن ہے، جس کے اندر سب سے افضل ترین جو عام لوگوں کے لیے وہ عمل ہے وہ قربانی والا عمل ہے، اور حجیوں کے لیے تو وہاں پہ بہت سارے اعمال موجود ہیں۔ یہ ان دنوں کے اندر وہ دن آتے ہیں۔ اور سوال یہ بھی آتا ہے جو ہم ساتھ پوچھا جاتا ہے، ضمناً وہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ ہم یوم عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ یوم عرفہ کا روزہ یہ ہر سال ایک مسئلہ بنتا ہے، جب یوم عرفہ مکہ میں ہو، سعودیہ میں ہو تب رکھیں یا اپنے اعتبار سے رکھیں؟ 9 تاریخ، کس 9 تاریخ کو رکھیں ہم؟ لہذا ہمیں اپنی ہی تاریخ کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اگر اس تاریخ کا اعتبار کریں گے تو پھر بہت سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ ہم نمازیں اپنے مطلع کے اعتبار سے پڑھتے ہیں نا، ہم نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب 2 گھنٹے کا، اب 1 بجنے والا ہے تو وہاں 11 بج رہے ہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں ہم پھر نمازیں بھی ایک ہی وقت میں پڑھیں، پھر ہم نے یہ کیوں فرق ڈالا ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا کہ اسی تاریخ کو سارے مسلمان روزہ رکھیں تو بعض دنیا میں ایسی جگہ بھی ہیں کہ ابھی وہاں پہ یعنی سعودیہ کے اندر ابھی رات ہوتی ہے اور وہاں پہ دن آ جاتا ہے، وہ تو اس سے پہلے چلے جائیں گے، ان کو تو پہلے رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنے مطلع کے اعتبار سے جو 9 تاریخ آتی ہے اسی تاریخ کو روزہ جو ہے یوم عرفہ کا رکھنا چاہیے۔ اور ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے دن 9 دنوں کے اندر بھی روزے رکھتے تھے، اگر ہمت طاقت ہے، موقع ہے، صحت اجازت دیتی ہے، موسم ایسا ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں، یہ سب سے افضل ترین عمل روزے کا بھی ہے، سارے روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور صحابہ رکھتے بھی تھے۔ لہذا وہ یوم عرفہ کا روزہ، اور یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن دنوں کی والفجر یا اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی، یعنی جب اللہ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو کیونکہ ہم نے کوئی قسم اٹھانی ہو تو اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اللہ قسم جب کسی مخلوق کی اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے، اس چیز کی عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے جس وقت روشنی اور اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو رہا تھا، اندھیرا، فجر کی قسم، اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اور موت کی بہن نیند ہے، یعنی نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ ایک طرح کا انسان وہ موت کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور بعض اٹھ جائے اللہ بسم کا منہ تو آئیے دعا کیا پڑھتے ہیں، تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا، ہم روزانہ یہ کہتے ہیں۔ لہذا اس وقت وہ جس کو دوبارہ زندگی مل رہی ہے اس وقت کی قسم کھائی ہے، اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے جس وقت فرشتوں کا شہود ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے جب فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جو کرامن کاتبین ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ گویا اللہ نے یہ قسم اٹھا کر کہا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو یہ جو دن آنے والے ہیں ان کی اہمیت بھی جان لو۔ یہ جو دن بڑے قیمتی ہیں، اور یہ وہی دن ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے ایک ایسا اعزاز بخشا ہے اس کو، امت کو، جو کسی امت کے حصے نہیں آیا۔ وہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر شریعت لے کر آتا رہا ہے، وہ اس پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ آپ کی شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت بھی یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی، اس دن جمعہ تھا۔ یہ آیت گویا دین مکمل ہوا ہے تو انہی 10 دنوں کے اندر مکمل ہوا ہے۔ ایک یہودی نے سوال کر دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر یہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس کو ہم عید کے دن کے طور پہ منایا کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے آگے سے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ، مجھے پتا ہے جس جگہ پہ یہ آیت نزول ہوئی ہے، جس دن ہوئی ہے اور جس وقت ہوئی ہے، وہ جمعے کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، اس لیے ہم تو ہر جمعے کو عید مناتے ہیں، ہم بھی ہر جمعے کو عید مناتے ہیں، ہمارے لیے وہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ لہذا یہ اعزاز بھی ان 10 دنوں کو حاصل ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تمام عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں صدقہ و خیرات بھی ہے، قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اس کے اندر خیر خواہی بھی ہے، اس کے اندر آپ جو بھی عمل اسلام کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے اندر رکھنی ہے۔ اور وہ دوسرے دنوں میں رمضان فضیلت والی، اس کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں حج تو نہیں ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، حج تو نہیں کر سکتے، اور بہت ساری چیزیں، قربانی نہیں کر سکتے ہم۔ لہذا یہ وہ دن ہیں، ان کی اہمیت ہمیں جاننی چاہیے، اور ان دنوں کے اندر اگر ہماری روٹین نہیں بدلی تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔
روٹین بدلنی چاہیے ہمارے. یہ وہ دن ہے ذکر و اذکار کے دن ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یہ ذکر و اذکار کے دن ہے. ہمارے اذکار، ہماری دعائیں، اللہ کے سامنے جھکنا، ہماری نمازوں کے اندر، نفلی نمازوں کے تعداد کے اندر اضافہ ہونا، صدقہ خیرات کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. ہماری روٹین، ہم اپنے ایمان کا لیول تو چیک کر لیں کم از کم. یہ دن آئے اپنی گاڑی کا ہم پیٹرول چیک کرتے ہیں، اپنی گاڑی کی، اپنی موٹر سائیکل کی ہم جو ہے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، سارا کچھ کرواتے ہیں. چلتے چلتے کچھ نہ کچھ مسئلہ بن ہی جاتا ہے. یہ زندگی چلتے چلتے کتنے مسائل ہم کرتے ہیں. ایمان کا لیول ہی چیک کر لیں. ہم ٹائروں کے اندر ہوا چیک کرتے ہیں، اپنے ایمان کی ہوا بھی چیک کر لیں. یہ دن ہے، اپنا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ان دنوں کے اندر اپنی نمازوں کی کیفیت چیک کی جا سکتی ہے. میری نمازوں کے اندر خشوع خضوع کتنا ہے، میں نے اپنی نمازوں کے اندر کتنے انہماک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میرے یہ اعمال کیسے ہیں. اسی طرح ان کے اندر تکبیرات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. صحابہ یعنی دو طرح کی تکبیرات ہیں، ایک مطلق ہے، یعنی ان دنوں کے اندر مطلق تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں. اور خاص طور پہ جو 9 تاریخ یوم عرفہ کے دن شروع ہوتی ہیں وہ ایام تشریق تک چلتی ہیں، 13 تاریخ تک شام تک چلتی ہیں. گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے کہ وہ اونچی آواز سے تکبیرات کا اہتمام بھی کرتے تھے. یعنی اللہ کی توحید کے جتنے ذکر و اذکار ہیں خاص طور پہ وہ ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ دن ہے، حج کے وہ دن ہے. حاجیوں کی زندگی کی طرف دیکھیں کہ وہ پورا جو بھی مناسک حج کے جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی تو وہ توحید ہی نظر آئے گی. لبیک اللہم لبیک، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی نعرہ ہے. جہاں سے مرضی وہ آئے ہیں، جس مرضی لینگویج کے وہ بولنے والے ہیں، جس مرضی علاقے کے ہیں، جیسا مرضی رنگ ہے، جیسی مرضی طبیعت ہے، لیکن سب کا کلمہ ایک ہی ہے، سب کی عبادت ایک ہی ہے، سب کا طریقہ کار ہی ایک ہے. لہذا ان دنوں میں خاص طور پہ اپنی توحید، اپنے ایمان اور اپنی اطاعت رسول، یہ عقائد کو بھی دوبارہ چیک کرنا چاہیے. یہ موقع ہے اللہ نے دیا ہے. اور خاص طور پہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، یعنی یہ ایسی عبادات ہے. درود ابراہیمی ایسی چیز ہے، یا درود جو صحیح مستند درود ہے وہ ایسی چیز ہے کہ یعنی اگر کسی نے برائی کی ہے تو وہ فوراً فرشتہ کیا ہے وہ لکھے گا، جو اس کو وقت دیا گیا ہے وہ بائیں کندھے والا لکھے گا، اور اگر کسی نے نیکی کی ہے وہ دائیں والا لکھے گا. درود شریف ایسی چیز ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں. ایک نیکی لکھتا ہے، دوسرا گناہ مٹاتا ہے. ایک نیکی لکھنے لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. کہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. لہذا ہم اگر کوشش کریں، پلاننگ بنائیں، ہماری ایک ترتیب ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے ان 10 دنوں کا اہتمام کیا ہے. اور اب کچھ باتیں ہیں قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کے کچھ سوالات ہیں کہ قربانی، پہلی چند چیزیں جو ضروری ہیں قربانی کے لیے وہ یہ ہے کہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہونی چاہیے. یعنی پالتو جو جانور ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں انہی جانوروں میں سے، وہ اونٹ، گائے، بکری، دمبا، انہی میں سے قربانی ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہ جو شریعت نے جانور کی عمر بتائی ہے اس عمر کا ہی جانور ذبح کیا جائے گا، قربان کیا جائے گا. یعنی وہ کیا ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ جانور جو ہے وہ 2 دانتا ہونا چاہیے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی کوشش کی آپ کو مسنہ نہیں ملا، یعنی جس کو دوندا کہتے ہیں وہ نہیں ملا، بڑی کوشش کی ہے تو پھر جزۃ من الظان، بھیڑ کا جو جزا ہے وہ کر سکتے ہیں. جزا کے بارے میں جمہور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ 1 سال کا ہوتا ہے، وہ 1 سال کا ہوتا ہے. 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک عمر بتائی ہے، لیکن زیادہ علماء کہتے ہیں کہ 1 سال کا وہ ہوتا ہے. یعنی 11 مہینے 12 مہینے کا وہ قربانی بھی اس صورت میں لگے گا جبکہ آپ کو دوندا جانور نہیں ملا، یا آپ کے پاس ایسی کیفیت ہے، یا اور کہ یہ کیفیت مانی نہیں جا سکتی. اب تو ہر جگہ بھی اتنے وافر جانور مل جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر
آپ کے پاس آپشن موجود ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا دوندہ جانور موجود ہے، اس صورت میں اگر آپ جزا کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں یعنی آپشن صحیح موجود ہے، افضل موجود ہے، پھر آپ اس کی طرف کیوں، وہ شریعت نے ایک اجازت دی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جانور عیوب سے پاک ہو جو کہ معروف ہے، کہ اس کا کان کٹا نہ ہو، لاغر اتنا نہ ہو، اس کی بیماری ایسی نہ ہو جو ظاہر ہو، لنگڑا پن نہ ہو، یعنی یہ وہ چیزیں عیوب جو شریعت نے بتائے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہونے چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے اس کی اپنی ملکیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جس کا مرضی بکرا پکڑا ہے اس کو میں نے قربان کر دیا ہے، یا کسی کا غصب کیا ہے، چوری کیا ہے، اس کو پکڑ کے کر لیں، یا کسی نے کہا تھا یہ باندھ لو بھائی، آپ نے کہا چلے عید ہے جس کو قربان کر لیتے ہیں، نہیں، اس آپ کی یا اس نے اجازت دی ہو کہ بھائی یہ آپ کا ہی ہے، اس کو آپ کر دیں، تو وہ جانور جو ہے وہ ذبح کرنا جس کی اپنی ملکیت، جو رہن رکھا ہے یا کسی صورت میں آپ کی ملکیت میں نہیں، اس کا آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور وہ جانور اس مدت میں کیا جائے جو مدت شریعت نے بتائی ہے۔ اب شریعت نے کہا عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر 13 تاریخ تک کا ٹائم ہے، ایام تشریق کے 13 تاریخ تک کا صحیح حدیث کے مطابق، یعنی اتنا ٹائم ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی ذبح کر لیتا ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں، ہاں صدقہ ہو جائے گا، وہ عام جس طرح کے عام دنوں میں ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ عام صدقہ ہوگا، یعنی جو محدود مدت شریعت نے دی ہے اسی کے اندر یہ خاص قربانی جو اسلام کا شاعر ہے اس کی یہ وہی قربانی ہے، اس کے علاوہ اگر کی جائے گی تو وہ قربانی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں۔ اور دوسرا یہ سوال تھا کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، ابھی سوال کیا گیا تھا، یہ بھی تقریباً ہر سال ہی بتایا جاتا ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پہ کہ اس کے اندر بڑا اختلاف موجود ہے، لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ زیادہ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اس علاقے کو، اس خطہ جو بھی یہ بر صغیر کا خطہ ہے، یہ کٹے کے گوشت کو زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے اس کا زیادہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گائے کی نسل میں سے ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی نفسیات اپنی ہے، گائے کی اپنی ہے، یعنی جو ذمہ دار حضرات ان کو پتہ ہے گائے پانی میں نہیں بیٹھنا پسند کرتی، پانی کو پسند نہیں، اور بھینس جو ہمیشہ وہ پانی میں بیٹھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بھینس جو ہے وہ پانی میں بیٹھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گائے پانی میں نہیں پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح گائے جو ہے وہ زیادہ گند کے اندر نہیں پسند کرتی بیٹھ، بھینس جہاں مرضی بیٹھ، جتنا مرضی گارا ہو وہ بیٹھ جائے گی، وہ صفائی پسند نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری کیفیت کے اندر بھی فرق ہے، اس کا دودھ کی رنگت کے اندر بھی فرق موجود ہوتا ہے، دونوں کی دودھ کی رنگت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، اور اس کا ذائقے کے اندر بھی فرق۔ بہرحال جو شریعت نے ہمیں مینشن کر دیے ہیں جانور، افضل وہی ہے، جو مینشن کر دی شریعت نے ہمیں بتا دیے یہ جانور ہیں، افضل وہی ہیں۔ اب اگلی بات یہ کہ ایک خاص ایک عبادت ہے قربانی، اس کے لیے قیاس وغیرہ یہ ساری بحث کے بعد، وہ لمبی بحث ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو وقت کم ہے، لہذا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ علماء نے جو بحث کی ہے، جو اس کو جائز کہتے ہیں، جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، آخر میں یہ کہ جواز ضرور ملتا ہے۔ کسی نے کٹے کی قربانی بامر مجبوری کر لی ہے تو وہ جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے، شوق سے جان بوجھ کر نہیں کرنی چاہیے، جان بوجھ کر یا شوق سے اگر کریں تو وہی کریں جو شریعت نے واضح طور پہ بتائے، یعنی اتنی آپشن 7-8 جانور ہیں قسم کے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی پسند نہیں آتا، ہمیں کیا وہی کرنا ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہو گیا چھوڑ دیں اس کو۔ اگر مجبوری ہے کہ گھر کا تھا اور کوئی آپشن نہیں، غربت ہے نہیں کر سکتا ہو، پھر ہو جائے گا، اللہ یہ کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا اختلاف کا، تو وہ جائز ہو جائے گا۔ لہذا اس صورت میں ہمیں اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی دوسری آپشن موجود ہیں تو پھر ہم اسی کے پیچھے پہ پڑ جائیں۔ لہذا جائز ہونا، جواز کی حد تک یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا بھی بزرگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی قربانی کوئی غریب ہے
کوئی بھائی رشتہ دار غریب ہے اس کو ہم بطور تحفہ کوئی بکرا کوئی جانور جو دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ غالباً صحابی تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ یہ صحابہ میں جانور تقسیم کر دو، تو انہوں نے پھر کیا، انہوں نے قربانیاں کی تھیں۔ آخر میں انہوں نے کہا جی میرے پاس تو جزا ہی بچا ہے جس سے جواز ملتا ہے، جزا یعنی وہی بھیڑ کا بکرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر کر لو، تم یہی کر لو۔ یعنی وہ تقسیم اگر آپ کرتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو بھی اجر ملے گا، ان کو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک بن چکا ہے کہ 5 حصے اکٹھے ہوئے ہیں، 2 بچ گئے ہیں، تو یعنی کہ ہم بڑے سیانے ہیں اس اعتبار سے، شریعت کے ساتھ بھی ہم اس طرح کے کام کرنے سے نہیں ہٹتے۔ وہ 2 حصے کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو دیتے، اس کے عقیقے نہیں ہوئے اس کے عقیقے ڈال لو ساتھ۔ یعنی اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ اب میرے بچے کے عقیقے نہیں ہوئے، 2 حصے عقیقے کے ہوئے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے جانور سے بکرا دمبا جو یہ دونوں قسم کے جو ہیں شریعت میں اسی کی واضح نصوص ملتی ہیں، احادیث ملتی ہیں، بڑے جانور کی ملتی نہیں، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء تو کہتے ہیں وہ بڑا جانور جائز ہی نہیں عقیقے میں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ عقیقے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جان کا ہونا ضروری ہے۔ شریعت نے ہمیں حصہ دیا ہے قربانی کے لیے، ہم نے وہ حصے عقیقے میں بھی ڈال دیے ہیں اور اپنے پورے کر کے چلیں جی، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چلیں وہ عقیقہ آئے گا، قربانی آئے گی تو ساتھ عقیقے بھی ہو جائیں گے۔ لہذا یہ بالکل غلط ہے، یہ عقیقہ نہیں ہوتا، یہ عقیقہ بالکل نہیں ہوتا۔ اور ایک جو خاص بات وہ یہ ہے جو آج کل نظر آ رہی ہے، ایک تو مسئلہ یہ کہ بیماری کا بڑا ہر سال ہی چرچا ہوتا ہے، یہ فلاں بیماری آ گئی، فلاں بیماری آ گئی۔ اب یہ جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اگر سب سے آپ پتہ کریں گے تو شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ مجھے کہے گا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب اتنے جاندار ہیں دنیا میں، جانور ہیں، تو ان کوئی نہ کوئی تو بیماری ہوگی۔ ہاں اگر کوئی وائرل بیماری ہے اس سے آپ اوائڈ کریں، وہ تو ہر جگہ ہی موجود ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ ایک چیز پھیلا رہے ہیں کہ قربانی نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، آپ قربانی کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں، رفاہی اداروں میں تقسیم، یعنی پورا سال ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ قربانی کے پیسے نظر آتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں فلاں فلاں جو ہے نا وہ رفاہی کام کریں۔ اب دیکھیں ہم شریعت نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہر عبادت کا ایک وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کو پتہ ہے ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ مہمان آ جاتا تھا، کتنے گھروں میں بھیجتے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں ملا۔ مشہور واقعہ ہے نہیں، جب ایک صحابی نے دیا بجھا دیا تھا، وہ پورا واقعہ کیا ہے کہ سب گھروں میں بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سب گھروں میں بھیجا، کہیں سے کوئی چیز کھانے کو تو لے آؤ، کسی گھر سے 9 گھروں سے کوئی چیز نہیں ملی۔ گھر کی کیفیت یہ ہے، اب سب سے زیادہ رفائی کاموں کی کہاں ضرورت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، صحابہ کو ضرورت تھی، نئی ریاست میں آئے تھے، اب نیا سسٹم سارا ہو رہا تھا، وہاں غربت زیادہ تھی، وہاں ضرورت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اور 63 اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال ہی قربانی کی ہے۔ اور آپ دیکھیں 10 سال میں کتنی کیفیت تھی، صحابہ کی کیا کیفیت تھی، کتنی غربت تھی، کتنے رفائی کاموں کی ضرورت، یعنی ہر کام کا ایک وقت ہے۔ لیکن ہم جب موقع آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ مشہور کرتے ہیں، اگر ایسی یہ ڈراوا ہوتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، حالانکہ قربانی کرنے سے جو معیشت کا پہیہ چلتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں چلتا۔ یعنی رکشے والے سے لے کر وہ جو ہتھیار بنانے والا مستری ہے اس سے لے کر چارہ کاٹنے والے سے لے کر کہاں تک جو ہے اربوں روپے کی جو ہے سرکولیشن ہوتی ہے، وہ تو یہ تو کتنے لوگوں کا سہارا بنتا ہے اگر اسی میں اعتبار سے بھی دیکھا جائے۔ یعنی شریعت نے تو مچھلی پکڑنا سکھایا ہے، لہذا یہ ایک مچھلی پکڑنا ہے، یعنی اس سے شریعت اس میں معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ ایسی باتوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ یعنی وہ کام اپنی اہمیت والا ہے، وہ کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی کوشش کریں۔ یعنی گھر کی ایک ضرورت ہے، اہم ہے، تو آپ دوسری ضرورتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی کرتے ہیں۔ شریعت نے باقی کام بتائے ہیں وہ اپنی جگہ بھی کرنے ہیں، یہ بھی کرنے ہیں،
لہذا اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے سارے کام ہی اچھے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہی شریعت نے حکم دیا ہے، اور اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے ہیں، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پہلے ذبح کر دیتا ہے عید سے پہلے جانور تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عید کے بعد بھی کرے، یعنی یہ نہیں کہا کوئی گل نہیں پھر کی کر لی تو کوئی نہیں اگلے سال دیکھی جائے گی، یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ اس کو چاہیے دوبارہ عید کی نماز کے بعد بندوبست کرے، وہ قربانی کا بندوبست کرے۔ لہذا یہ چیزیں ہیں، ان کو ضرور مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بات وقت پورا ہو چکا ہے، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو میں انشاءاللہ نماز کے بعد بھی حاضر ہوں۔ اللہ پاک سنت کے مطابق اور عین شریعت کے مطابق یہ 10 دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔